اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی کہ تمام قصوں میں سب سے اچھا قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، جن میں سے بنیامین آپ کے سگے بھائی تھے، باقی سب بھائی دوسری ماؤں میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کا نور چمکنے والا تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام اور ان سے محبت فرماتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب دوسرے بھائیوں کو بتانے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ وہ لوگ حسد میں آ کر تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کسی طرح سے گھر سے جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیں۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اجازت لے لی۔ گھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھا کر لے گئے، لیکن جنگل میں پہنچ کر آپ کو بہت زیادہ مارا اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ لیکن فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کنویں میں تشریف لے جا کر ان کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے سے روشنی ہو گئی اور اس کنویں کا پانی جو کہ بہت زیادہ کھارا تھا آپ کے جانے سے شیریں ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر گھر واپس آئے اور جو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا اس کے اوپر بکری کا خون لگا دیا اور اپنے والد سے فرمایا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ کرتا بالکل سلامت ہے اور کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگایا تھا لیکن پھاڑنا بھول گئے تھے۔ آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی بھی خراش نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کا مکر و فریب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن تک رہے۔ اتفاق سے ایک قافلہ جو مدین سے مصر جا رہا تھا وہاں رکا اور جانوروں کو پانی پلانے لگے۔ جب قافلے کے سردار مالک نے ڈول کنویں میں پانی کے لیے ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے اور باہر نکل آئے۔ جب مالک نے دیکھا کہ انتہائی حسین و جمیل لڑکا ہے تو اس نے سب کو خوشی سے خبر سنائی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کہ دور بیٹھے دیکھ رہے تھے دوڑتے ہوئے پاس آئے اور کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو ایک شرط پر ہم سے لے لو۔ وہ شرط یہ کہ اسے اتنے دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ وہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر فروخت کرنے کے لیے لے گئے۔ جب مصر کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ بازار میں ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکا فروخت کے لیے لایا گیا ہے تو اس نے بہت بھاری رقم اور سونا چاندی دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے ساتھ محل میں لے آیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے کچھ ٹائم عزیز مصر کے محل میں گزارا۔ زلیخا جو کہ مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی وہ آپ پر عاشق ہونے لگی۔ ایک دن زلیخا بناؤ سنگار کر کے کمرے کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہا اور کہا کہ میں عزیز مصر کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر زلیخا آپ کی طرف لپکی لیکن آپ بھاگ گئے۔ زلیخا آپ کے پیچھے بھاگی اور دوڑتے ہوئے آپ کا کرتا پکڑا اور پیچھے سے پھاڑ دیا۔ جب 7ویں دروازے کے پاس پہنچے تو اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی کہ اسے جیل بھجوا دو کیونکہ یہ غلط ارادے سے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے بلایا اور مجھے لبانے کی کوشش کی، میں بھاگا تو اس نے میرا کرتا پیچھے سے پکڑ کر پھاڑ دیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں کیسے تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے، وہ میری گواہی دے گا۔ چنانچہ اس 4 ماہ کے بچے کو بلایا گیا اور اس نے کہا اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو یہ زلیخا سچ کہتی ہے، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی گواہی سن کر عزیز مصر نے دیکھا تو قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔
جب شہر کی معزز عورتوں کو اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ طعنے دینے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور ایک چھری پکڑوا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بولی یہ تو انسان نہیں بلکہ یہ تو فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت نے عزیز مصر سے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے۔ آپ 7 یا 12 سال جیل کے اندر رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالح کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ جب آپ قید خانے میں تھے تو مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں، اور 7 لوگوں سے کہا کہ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو تو اس کا مطلب بتاؤ۔ تو ان میں سے ایک شخص قید خانے میں گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا 7 سال لگاتار کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 سال تک سخت خشکسالی رہے گی۔ قید کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ جب بادشاہ تک یہ تعبیر پہنچائی گئی تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً جیل سے رہا کیا جائے اور میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تب تک جیل سے نہ نکلوں گا جب تک زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار نہ کرا لیا جائے۔ اس کے بعد زلیخا اور دوسری عورتوں نے کہا کہ خطا ہماری ہے، یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کو مصر کی حکمرانی کا اقتدار مل گیا۔ آپ نے خزانوں کا نظام اور اپنے ہاتھ میں 7 سال تک کھیتی کی اور اناجوں اور بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ خشک سالی اور قحط پڑنا شروع ہو گیا۔ جب زور و شور سے قحط پڑا تو آپ کے بھائی کنعان سے مصر غلہ لینے کے لیے آئے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا، مگر آپ کے بھائی آپ کو نہ پہچان سکے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کے پیسوں کو ان کو بوریوں میں ڈال دو، یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں گے اور پیسوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ آپ کے بھائی آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ اگلی بار ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیج دیں اور ہم اپنی جان پر کھیل کر ان کی حفاظت کریں گے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے پریشان تھے اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو نہیں بھیجنا چاہتے تھے، مگر ان کے بھائیوں کے بہت زیادہ اصرار پر آپ نے ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چال چلی، تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دیں اور اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں سونے کا پیالہ ڈال دیا، اور ایک کہنے والے نے کہا کہ تم لوگ تو چور ہو۔ سب بھائی متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ پھر پیالے کو ڈھونڈا گیا تو وہ پیالہ بنیامین کی بوری سے نکلا۔ اس پر سب بھائی کہنے لگے کہ بنیامین کی جگہ ہمیں پکڑ لو، کیونکہ اگر بنیامین یہاں رہے تو ہمارے والد بہت پریشان ہوں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا میرے بھائیوں سوچو تم نے اپنے والد کے ساتھ عہد کیا ہے کہ اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ واپس لائیں گے، اور اگر بنیامین نہ گیا تو میں بھی یہیں پر رکوں گا۔ اس کے بعد یہودا کے علاوہ تمام بھائی واپس کنعان چلے گئے اور سارا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلا بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے دوسری طرف منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔
اس کے بعد آپ کے بھائی پھر مصر روانہ ہوئے اور کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت ہی بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائی کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گیا اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ میں آپ یوسف ہیں؟ تو آپ نے بتا دیا کہ جی ہاں، میں ہی یوسف ہوں۔ یہ سن کر آپ کے تمام بھائی شرمندہ ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تم پر کوئی ملامت نہیں کروں گا، جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف فرمائے، اور یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی روشنی واپس آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ جب آپ کا بڑا بھائی یہودا وہ کرتا لے کر کنعان کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر آپ نے تہجد کی نماز ادا کی اور اپنے بیٹوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگی تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پورے اہل و عیال کو اکٹھا کیا تو ٹوٹل 72 یا 73 آدمی تھے۔ پھر سب نے مصر کا سفر شروع کر دیا۔ جب آپ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواریوں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال کے بعد بڑی گرمجوشی سے ملے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کے والد بیٹھ گئے اور سب آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی جو آپ نے 7 سال کی عمر میں دیکھا تھا۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔